جو ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ جلد جو ہے باہر آ جائیں. راج صاحب 3 بار گئے ہیں, انہوں نے پتہ کیا ہے ریاض الہی صاحب کا جیل میں جا کے. وہ ان کو تو وہ تو مطلب کہ تیار ہیں پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے. اگلے ہفتے کو بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے. دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر ہماری کل پارٹی میٹنگ ہوئی ہے, اس میں چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. اور جہاں بات ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی, وہ شہباز شریف صاحب آگے اس کی کمیٹی بنا رہے ہیں, جس کمیٹی کی ہماری پارٹی سے بھی ڈسکشنز ہوں گی آن سیٹ ایڈجسٹمنٹس. تو میرے خیال میں کہ پنجاب میں کئی حلقوں میں جو ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ نون کے ساتھ انشاءاللہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئے گی, اور کہیں ایسے بھی حلقے لگ رہے ہیں کہ جہاں پر جو ہے اوپن الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے انہوں نے آئی ہوپ فلی کہ اس پہ وہ سٹک رہیں, کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 13 سے پہلے اسمبلیاں جو ہیں ڈیزالو کر دی جائیں گی, کیونکہ 13 اگست کو 5 سال پورے ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے کہ وہ وقت پر اپنی حکومت جو ہے اس کو ڈیزالو کر رہے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 90 دن کے اندر صاف اور شفاف الیکشن جو ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانے کے لیے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں, ہم ایک ڈیموکریٹک قوم ہیں, ہم ایک فیئر قوم ہیں, اور ہم الیکشن جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ اس ملک میں ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنی جماعت کی طرف سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایگریکلچر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم پاکستان کے جو مزدور ہیں, جن کو مزدوری کر کے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی, ان کا گزارا نہیں ہوتا, ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور خواتین پر جو خاص کر ظلم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے ہم سب سے پہلا ہمارا جو ہے گا, اس لیے ہم نے لیگل ریفارمز کمیٹی بنائی ہے ڈاکٹر شکیل ڈاکر کی قیادت میں, تاکہ ہمارے ملک میں عدل و انصاف اور جزا اور سزا کا نظام آ جائے. اگر ہمارے ملک میں جزا اور سزا کا نظام ہو تو پھر 48 گھنٹوں میں 8 خواتین جو ہیں ان کی عزت کے ساتھ یہ درندے نہ کھیلیں. اگر آپ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں, ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں, تو آج جو ہماری خواتین کے ساتھ, جو منارٹیز کے ساتھ, جو ہمارے ینگ بچے بچیاں ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے, بربریت ہوتی ہے, زیادتی ہوتی ہے, وہ بند ہو جائے. اگر ان لوگوں کو, ان مجرموں کو, ان گھنونے لوگوں کو جو ہے سخت سے سخت جو ہے وہ سزائیں دی جائیں, تو انشاءاللہ ہم عدل و انصاف کا نظام بھی لے کے آئیں گے. اور 3 چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہیں. نمبر 1 زراعت, ایگریکلچر سے ہم پاکستان کی قسمت بدل سکتے ہیں اور اپنا جو کسان ہے اس کی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور پھر آئی ٹی, اس پہ کوئی اتنا خرچ بھی نہیں ہوتا, اور یہ ایکسپورٹ آپ کی انڈیا $200 بلین سے اس کا کماتا ہے آئی ٹی سے, اور آپ صرف $2 بلین $3 بلین کما رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی پہ جتنا بھی فوکس کیا جائے, جتنی بھی توجہ کی دی جائے, اس میں ایک تو نوجوان جو ہے وہ پیسے کمانا شروع کریں گے, اور دوسرا پاکستان کو فارن جو ہے ایکسچینج جو ہے وہ بھی ملے گا. اور تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے, جو مائن اور منرلز ہیں بلوچستان میں, اگر ہم اس پہ توجہ دے دیں اور جو خزانے چھپے ہوئے ہیں وہاں پر ان کو ہم لے آئیں, تو اس سے پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں جا سکتا ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو مرضی آپ کر لیں, جب تک آپ یہ کک بیکس, یہ کرپشن, یہ کمیشن ختم نہیں ہوگا, گڈ گورننس آپ اس ملک میں نہیں دیں گے, جب تک رشوت جو ہے کینسر اس ملک میں بنی رہے گی, اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف 0 ٹالرنس ہونی چاہیے. اور میری تو ریکویسٹ ہی پاکستان کے عوام سے اس الیکشن میں ایک ہی ہے کہ آپ خود جانتے ہیں, آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کا ایم این اے, ایم پی اے کتنے پیسے کھا رہا ہے, اقتدار میں آنے کے پہلے ان کے پاس کتنی کوٹھیاں تھیں, اب کتنی بن گئی ہیں, کتنی فیکٹریاں تھیں, اب کتنی بن گئی ہیں, کتنے انہوں نے نوکریاں بیچی ہیں, کتنا انہوں نے ڈیولپمنٹ کے فنڈ سے کہا, اب سب کو معلوم ہے پاکستان کے بعد. تو ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں جو کرپٹ ہیں. باقی جس مرضی جی چاہتا ہے جو کردار کے لوگ ہیں ان کو ووٹ دیں, تو انشاءاللہ پھر پاکستان میں تبدیلی جو ہے وہ جس کی ہم سب خواہش مند ہیں, اور قائد اعظم کا, علامہ اقبال کا پاکستان بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. کیسے یہ فرق ختم ہوگا جب آپ نے وفادار
सुने भाई, बात ये है कि यही मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जो करप्ट है, चाहे वो मेरी पार्टी में है, चाहे मेरे इत्तेहादियों की पार्टी में है, चाहे अपोजिशन पार्टी में है, करप्ट जो है वो करप्ट है। और कोई ऐसी मुल्क में लॉन्ड्री अगर कोई है तो उसको बंद कर देना चाहिए कि करप्ट आदमी को लॉन्ड्री से निकाल के ईमानदार ना बनाएगा। एक जानिब आप कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ हैं हम, दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि लॉन्ड्री बंद कर देनी चाहिए और आप हैं भी पीडीएम के साथ ही, तो खुदारा क्लियर कट लाइन बताइए कि नैब के जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, नैब कवानीन में चेंज किए हैं, आप उसको कंडेम करते हैं नहीं करते? एक जानिब आप कहते हैं कि नहीं जी हम करप्शन के खिलाफ है, बैठे भी उसके साथ हैं। देखें, मेरी बात सुने, पहली बात तो यह है कि जब मैं पार्टी में आया था तो हुकूमत में जाने का फ़ैसला मुझसे पहले हो चुका था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला किया है, हमारा तो कसूर नहीं है, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। कभी वो कहते हैं कि पार्टी का लीडर जो फैसला करे वो माना जाए, कभी कहते हैं कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करे वो माना जाए, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ? कल कोर्ट क्लियर कर रही है ना केस। मुझे तो नहीं पता कब आ रहे हैं, मेरी तो 1.5 साल हो गया जो बाहर बैठे हैं उनके साथ। बाकी जो है हम तो चाहते हैं कि वो जल्द जो है बाहर आ जाए। नहीं, बात हमने तो शुराज साहब 3 बार गए हैं, उन्होंने पता किया है रेज़ साहब का जेल में जाके। वो उनको तो वो तो मतलब कि तैयार हैं पीटीआई छोड़ने के लिए। नहीं, जो मैं खबर दे रहा हूँ वो ऑलरेडी कल भी मीडिया में चल चुकी है, 3 दिन पहले भी चल चुकी है। नहीं, मैं आपसे सुन रहा हूँ कि कोई अगले हफ्ते कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। दुबई में जो मुलाकातें हुई हैं उसके ऊपर हमारी कल पार्टी मीटिंग हुई है, उसमें चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और जहाँ बात है सीट एडजस्टमेंट की, वो शहबाज शरीफ साहब आगे उसकी कमेटी बना रहे हैं, जिस कमेटी की हमारी पार्टी से भी डिस्कशंस होंगी ऑन सीट एडजस्टमेंट्स। तो मेरे ख्याल में कि पंजाब में कई हलकों में जो है वो बाज़ाहिर लग रहा है कि नून के साथ इंशाल्लाह सीट एडजस्टमेंट होएगी, और कहीं ऐसे भी हल्के लग रहे हैं कि जहाँ पर जो है ओपन इलेक्शन भी हो सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो टोटली गलत खबर है। हाँ जी, मियाँ असलम साहब, हाँ जी, एक मिनट मैं ज़रा